نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. ربنا آتنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله في مقام الآخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. وقال الله في مقام الآخر يوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ. اندر کے سپیکر میں تھوڑی آواز گھٹاؤ گے تو شور کٹ نہیں جائے گا؟ تھوڑا شور کٹ جائے چاہے آواز کٹتی ہوئے، لائٹ آئے گی بتا دینا. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں
کے بچھا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہوں کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں، اور آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں سے گھر گھر سجاؤ، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں سے گھر گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ہے جن سے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے، جن کا ہر لفظ جان سخن ہے، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے ہم نے ایک اصلاحی موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ قبل اس کے کہ ہمارا بلاوا آ جائے اس سے پہلے ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر اپنے بندوں کو بار بار مخاطب کیا، اور دیکھیں مالک کتنا کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت فرمانے والا ہے۔ آج دنیا داری کے اندر کوئی
کسی کا امتحان ہو وہ تیاری کرتے ہیں، اور امتحان ہونے سے قبل اگر پرچہ لیک آؤٹ ہو جائے، پرچے کے بارے میں باہر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون سے سوال پرچہ کے اندر آنے ہیں، تو اس پرچے کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ مالک اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ اس نے امتحان گاہ کے اندر بھی بھیجا، تیاری کا بھی بار بار کہا، اور کل جو امتحان لیا جانا ہے، جو سوال پوچھے جانے ہیں، مالک نے وہ بھی سارے بتا دیے تاکہ میرے بندے تیاری اچھی کر سکیں۔ مگر اس کے باوجود اگر ہم نے تیاری اچھی نہ کی تو پھر یقیناً ہمارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے سورہ الحدید کے اندر بڑی واضح طور پر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے۔ من ذا الذی، اللہ پاک نے سوال کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ پاک اس قرض کا جو بندے کو لوٹانے کا وقت آئے گا تو وہ بڑے اچھے انداز کے اندر بندے کو اس کا قرض لوٹائے گا۔ تو آج وقت ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو قرض دیں۔ وہ قرض کیا ہے؟ کہ اس مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں۔ تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس قرض کا اللہ پاک جب لوٹانے کا روز محشر اور قبر کے اندر لوٹانے کا وقت آئے گا تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ پاک ہمارے اعمال کو، وہ جو تو ہم نے بطور قرض اللہ کے حضور پیش کیے، اللہ پاک ان کو اچھے طریقے سے اور ان کا اجر کئی گنا بڑھا کر اپنے بندوں کو لوٹا دے گا۔ اور آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور وہ اس کا لوٹانا کیسا ہوگا، قرض کا لوٹانا کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ اجر کریم کے طور پر بہترین اجر، اچھا اجر کر کے اللہ پاک اپنے بندوں کو لوٹا دے گا۔ کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوشش کی، محنت کی، تو میں نے تمہیں اس کا بہترین اجر عطا کر دیا۔ اور اسی مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ بہترین اجر اور بہترین قرض جو اللہ پاک بندے کو لوٹائے گا اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جب اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو قرض حسنہ لوٹائے گا، اجر عظیم عطا کرے گا، اجر کریم عطا کرے گا، تو وہ بندے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، روز معاشر حشر کے میدان کے اندر اس طرح چلتے ہوں گے کہ اللہ کا عطا کردہ اجر عظیم ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بطور نور روشن ہوگا۔ یہ اگلی آیت کریمہ ہے متصل یوم یقرض اللہ قرضا حسنا سے اگلی آیت کریمہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی، کہ اللہ پاک مومن بندوں کو وہ اجر کیسے لوٹائے گا؟ فرمایا جائے گا ان کے آگے
ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں اللہ پاک نور روشن کر دے گا، اور تمام اہل محشر ان کے نور کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے خاص قرض حسنہ والے بندے ہیں، جن کو اللہ پاک نے آج اجر کریم عطا کر دیا کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کے ہاں بہترین قرض بھیجا، اچھے اعمال کیے، تو آج اللہ پاک نے ان کے چہروں کو بھی روشن کر دیا، ان کے جسموں کو بھی روشن کر دیا، ان کے دائیں بھی نور کر دیا، ان کے بائیں بھی نور کر دیا، اور اہل محشر کے اندر اللہ پاک نے خاص ان کی پہچان نور کو بنا دیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا بینہم یقولون ربنا اتمم لنا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، تو ان کو اس روز اللہ پاک بشارت عطا کرے گا، خوشخبری عطا کرے گا کہ تم نے اچھا انتظام کر کے آئے، اچھا قرض میرے پاس بھیجا، تو آج تمہارے لیے بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے ہم نے خوشخبری کا اہتمام کر رکھا ہے۔ وہ کیا خوشخبری ہوگی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے ہم نے جنت کو مزین کر دیا، جنت کو آراستہ کر دیا، خالدین فیہا، وہاں یہی تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ پاک نے تمہارا انتظام جنت کے اندر کر دیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ اس کا درجہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے جو تو نے اللہ پاک کی طرف قرض کی صورت میں بھیجا، آج اللہ پاک نے اس کو قرض حسنہ کر کے لوٹا دیا اور تمہیں اپنی بارگاہ سے اچھا اجر عطا کر دیا، تمہارے چہروں کو بھی روشن کر دیا، تمہارے دائیں بھی نور پیدا کر دیا، تمہارے بائیں بھی، تمہارے آگے بھی، تمہارے پیچھے بھی، یعنی اہل محشر تمہارے نور کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور جب اس چمکتے ہوئے نور کو لوگ دیکھیں گے تو ان کو ایسے لوگ بھی دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے ہاں اچھا قرض نہیں بھیجا، اللہ کی طرف کوئی اپنے اعمال کا تحفہ نہیں بھیجا، تو ان کو دیکھ کر اگلی متصل آیت کے اندر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یوم یقول المنافقون والمنافقات، ان کو دیکھ کر ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اعمال اچھے کر لیے کبھی نہ کیے، یعنی ان کی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ نہ تھا، مالک کی طرف جھکاؤ نہ تھا، کبھی اپنی طبیعت نے چاہا تو اچھے اعمال کر لیے، نیکی کا کام کر لیا، اور کبھی یعنی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جب منافق لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے اعمال اچھے نہیں کیے ہوں گے، اعمال کے اندر کمی والے لوگ ہوں گے، وہ جب ایسے نور والے بندوں کو دیکھیں گے جن کے چہرے بھی روشن ہوں گے، جن کے آگے بائیں دائیں ہر طرف نور ہوگا، تو ان نور کو دیکھ کر کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، کہ آج یہ جو تمہارے نورانی چہرہ ہے یا جو تمہاری نورانی نگاہ ہے، اس نورانی نگاہ سے کچھ توجہ ہماری طرف بھی کر دو، قیل ارجعوا وراءکم، تاکہ تمہارے نور سے کچھ جھلک ہمیں بھی مل سکے، اس تمہارے نور سے کچھ ہم بھی روشنی پا سکے، ہمیں بھی راحت مل سکے۔ وراءکم نورا فالتمسوا نورا فضرب بینہم، جب وہ آپس میں کلام کریں گے تو اللہ پاک ان کے درمیان ایک دوری پیدا کر دے گا اور دیوار کھڑی کر دے گا اور کہے گا کہ آج اس نور سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان اللہ پاک ایک دیوار کھڑی کر دے گا اور ایک دروازہ بنا دے گا، جس طرف نور ہوگا وہ لوگ جو نور کے اندر ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور اس طرف راحت ہوگی، سکون ہوگا،
اور جو دیوار کی پرلی طرف ہوں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جو ان سے نور کا سوال کرنے والے ہوں گے، ان کی طرف تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اور جب دیوار بن جائے گی، قرآن نے اس مقام پر کہا جب ان کے درمیان یہ دیوار ہوگی، جو ایک طرف دیوار رحمت کا باعث ہوگی، ایک طرف دیوار رحمت کا باعث ہوگی اور دوسری طرف عذاب کا باعث ہوگی، تو وہ لوگ، ان لوگوں سے ہم کلام ہوں گے اور کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم۔ یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی اعمال کیے، کبھی اچھے کیے، کبھی برے کیے، یعنی ایک متواتر سیدھے رستے پر زندگی بسر نہیں کی، ایسے لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، وہ ان سے کہیں گے جب دیوار بن جائے گی اور تاریکی ان کے مقدر بن جائے گی اور دوسری طرف نور ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی، بات انہم فی رحمہ، رحمت کا لفظ آیا ہے، تو وہ پکار کر کہیں گے ینادون الم نکم معکم، کیا ہم نے تمہارے ساتھ دنیا کے اندر وقت نہیں گزارا؟ کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے؟ آج تو نے ہمارے درمیان پردہ حائل ہو گیا، تم ادھر ہو گئے، ہم ادھر ہو گئے، ہمیں اندھیرا میسر آ گیا، تو کیا یہ بتاؤ کہ ینادونہم الم نکم معکم، کیا دنیا کے اندر ہم اکٹھے نہیں رہتے تھے؟ تو آواز آئے گی قالوا بلا، یقیناً ہم اکٹھے رہتے تھے، کچھ وقت ہم نے اکٹھا گزارا تھا، لیکن کیا ہوا ولکنکم فتنتم انفسکم فتربصتم، لیکن تم ہمارے ساتھ رہتے ضرور تھے لیکن تمہارے دلوں کے اندر کچھ فتنہ تھا، وتربصتم وغرتکم، تمہارے کچھ فتنہ بھی تھا، کچھ تمہارا دل اضطراب کا شکار تھا کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا صلہ ملے گا، لہذا تمہاری پوری توجہ ہماری طرف نہ تھی، اپنے اعمال کے اوپر پوری توجہ نہیں تھی، پوری یکسوئی نہیں تھی، پورے ایمان کے اندر پورے داخل نہ تھے۔ یوم یقول المنافقون، کچھ منافقت تھی۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہاں کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا، سورہ الحدید کے اندر اس مقام پر اللہ پاک ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو پوری طرح اللہ کو نہ منا سکے، پوری طرح اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وغرتکم الحیات الدنیا، تمہاری توجہ ہمارے ساتھ تو تھی، سنگت کچھ ہمارے ساتھ تھی، وقت کچھ ہمارے ساتھ گزارا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف تمہاری مکمل یکسوئی نہ تھی، تمہارا دھیان وتربصتم وارتبتم، تمہارا دھیان کچھ دنیا کی طرف بھی تھا اور تم تذبذب کا شکار تھے، اور آخرت پر تم کامل یقین نہیں رکھتے تھے، یقین تو تھا، مانتے تھے، لیکن دل کے اندر تم نے اس بات کو نہیں بسایا تھا کہ کل روز محشر اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے۔ تو ینادون الم نکم معکم، وہ پریشان ہوں گے، وہ تھوڑا جو عمل ہے کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، یوم یقول المنافقون والی روش جنہوں نے اختیار کی، اس دن اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے درمیان اور ایسے بد بندوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہ جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے وغرتکم الامانیہ حتی جاء امر اللہ، اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی حالت کے اندر تم حالت مضطرب کے اندر تھے، کبھی اچھے اعمال کر لیے کبھی چھوڑ دیے، اور مکمل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ تم نے توبہ نہ کی، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ موت کا پیغام آ گیا اور تمہیں موت نے اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آیت بڑا لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی مرضی سے، ہم نے دین کو اپنی مرضی سے لے لیا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی سچ بول لیا کبھی جھوٹ بول لیا۔ تو اللہ پاک اس آیت کے اندر واضح یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو اگر دین کے اندر داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو جاؤ،
दीन को अपनी जिंदगी के ऊपर पूरा नाफिज कर लो, इससे पहले कि हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ जाए। और अगर इसी हालत के अंदर तुम चले गए तो रोजे माशर यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, तुम्हारा शुमार ऐसे बंदों के अंदर होगा जिनसे अल्लाह राजी नहीं होगा, और वो अल्लाह के नेक बंदों को देखकर हसद का इजहार कर रहे होंगे, उनके चेहरों को देखकर, उनके आगे पीछे नूर को देखकर उस दिन उनको ख्याल आएगा कि हाँ काश हम भी पूरे पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाते। तो फरमाया ये जो उन्होंने किया, हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, यहां तक कि अल्लाह का पैगाम आ गया और वो मौत के मुंह के अंदर चले गए और अब कोई अमाल ना कर सके, अच्छे अमाल ना कर सके, तो उनका शुमार ऐसे लोगों के अंदर होगा कि जिनको अल्लाह का अजाब आके अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेगा। और फिर सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 के अंदर ही अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यहां ये मजमून चल रहा है, ये आयत नंबर 12, 13, 14 थी। आगे आयत नंबर 20 के अंदर अल्लाह पाक ने और वदाहत कर दी, कहा ये तो तुम जो दुनिया के अंदर रहते हो, दुनिया के अंदर तुम जिंदगी बसर करते हो जिसके अंदर तुम कुछ तजब्जुब का शिकार हो, पूरे दीन के अंदर दाखिल नहीं होते, इस दुनिया की 5 चीजों ने तुम्हें अपने हिसार के अंदर घेर लिया है, अपने अंदर कैद कर लिया है। वो 5 चीजें क्या हैं? फरमाया वो 5 चीजें ये हैं, इअलमू अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहव, जान लो ये दुनिया सिवाय धोखे और खेल और तमाशे के सिवा और कुछ नहीं है। अन्नमल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? 5 चीजें इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, इअलमू अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहव, ये खेल और तमाशा है।